الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے وہ مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پسند کر کے دیا ہے، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت کے اندر بڑے گھاٹے میں ہوگا. اسلام بڑا خوبصورت ترین مذہب ہے، اور اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں اعتدال ہے. اسلام میں اعتدال ہے. اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں، چاہے معاملہ خوشی کا ہو یا غمی کا، ہمیں رہبری کی ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے. نکاح یعنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی اسلام نے بڑی اچھی ہدایات دی ہے. بلکہ میرے بھائیو، اسلام نے نکاح کا جو طریقہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں پیش کیا ہے اس سے بہتر کسی مذہب نے پیش نہیں کیا. نکاح اور شادی یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے اور کوئی چیز خرید لی، تو اسلام نے نکاح کسی معاملے کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات ہے، اسے عبادات میں شمار کیا گیا. جس طریقے پر نماز کا پڑھنا عبادت ہے، رمضان کے روزے عبادت ہے، اس طریقے پر نکاح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اسلام نے اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا کہ آدمی بغیر نکاح کے زندگی گزارے، بغیر نکاح کے رہبانی اختیار کر لے، ملنگ بن جائے. اس کو اسلام نے پسند بالکل نہیں کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہاری سوسائٹی میں جو بھی بے نکاح ہو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اسی طرح تمہارے غلام، تمہاری باندیا میں سے جو نکاح کے لائق ہو اس کا بھی نکاح کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد بیوی آئے گی تو اس کا خرچہ، نان نفقہ، روٹی کپڑا، گھر وغیرہ ضروریات کا انتظام کرنا ہوگا. ابھی تو میں اکیلا ہوں، بعد میں سارا انتظام کیسے کر سکوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے، اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے. ایک وہ آدمی جس نے اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کی، یعنی جس نے اپنے مولا سے یہ معاملہ کیا کہ میں تم کو اتنے درہم دوں گا، تم مجھے مکاتب بنا دو تاکہ مجھے آزادی مل جائے. مولا نے اس کی بات کو منظور کر کے اسے مکاتب بنا دیا. اب وہ مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اور درہم جمع کرنے کی، پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. چونکہ آج کے دور میں غلام نہیں ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ہر گھر میں غلام ہوتے تھے. تو اگر غلام کو آزاد ہونا ہو تو ایک طریقہ تھا. اور ایک آدمی اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کو پاک دامنی حاصل ہو، میری نگاہ بھی محفوظ ہو جائے، میری شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے، اور میں گناہوں سے بچ جاؤں. اور نکاح کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تو تم میں سے کوئی انسان نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو نکاح ضرور کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ نکاح کرنے کی برکت سے انسان بدنگاہی سے پاک رہتا ہے اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے. تو فرما اگر کوئی آدمی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں زنا سے بچوں، حرام کاری سے بچوں، آنکھ کے زنا سے بچوں، پاک دامنی حاصل کروں، تقوی اختیار کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا نکاح میں. اور تیسرا مجاہد جو اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام نے نکاح کو صرف ایک دنیاوی معاملہ قرار نہیں دیا بلکہ اسے عبادات میں شمار فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے فرماتے ہیں کہ 4 باتیں تو ہر نبی کی سنت ہے، اربع من سنن المرسلین، النکاح والتعطر والسواک والحیا، نکاح کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا اور حیا، یہ تو ہر نبی کی سنت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ معلوم ہوا کہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی وہ حدیث ہم ہر نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، النکاح من سنتی، اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغیب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے اور نکاح کو پسند نہ کرے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہاد میں جاتے تھے، اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانا مشکل ہوتا تھا کیونکہ جہاد کے بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ خواہشات انسان کی ایک فطری چیز ہے اور اسلام ایک فطری مذہب ہے، تو خواہشات کو دبانا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان سفر میں ہوتا ہے تو اپنے بچے بھی یاد آتے ہیں، اپنی بیوی بھی یاد آتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی کہ ہم خسی ہو جائے، یعنی خواہشات نفسانی کو ختم کر دے تاکہ بیوی بچے یاد نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا عثمان، جو آدمی خسی بن گیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نکاح صرف معاملہ نہیں بلکہ عبادات ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا محبت سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک لقمہ دیتا ہے، نفلی عبادات سے بڑھ کر اس میں ثواب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے میرے نبی نے فرمایا انسان کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے، نیکی اور بدی تولی جائے گی، میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ عمل ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی بچوں کے نفقہ اور ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال طریقے سے روزی کماتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے رزق حلال کے لیے۔ یہ میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا۔ میرے بھائیو، معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا پلانا چونکہ ایک فریضہ ہے، پھر بھی شریعت اسلامیہ نے اس پر بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں بہت سخت تاکید فرماتے تھے۔ حضرت وقاف رضی اللہ تعالیٰ ایک نوجوان صحابی ہے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وقاف، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ فرمایا تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے؟ عرض کیا طاقت تو ہے۔ تو آپ نے کہا پھر نکاح کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کر لو، میری امت بدترین لوگ وہ ہیں جو بغیر نکاح کی دنیا سے چلے گئے۔ اس سے میرے بھائیو نکاح کی اہمیت کا اندازہ لگائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا، بلکہ ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مدینہ منورہ آنے کے بعد بڑی مدت تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود تو اللہ کے نبی کے گھر کے آدمی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کا اتنا آنا جانا حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا تھا۔ اور میرے نبی نے ان کو لقب دیا صاحب النعل والوسادہ۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر حضر میں آپ کے جوتے مبارک اٹھاتے تھے، آپ کو تکیہ دیتے تھے، تو یہ ان کا لقب پڑ گیا صاحب النعل والوسادہ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اگر مجھے کسی طرح معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں اب صرف 10 دن باقی ہیں اور میں نے نکاح نہیں کیا تو میں نکاح کر لوں، اس سے نکاح کی اہمیت سمجھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہے۔
حضرت معاذ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت معاذ بیماری میں مبتلا ہوئے، طاعون کا مرض تھا، ان کی 2 بیویاں تھیں، طاعون کے مرض میں دونوں بیویوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ خود طاعون میں مبتلا ہیں اور فرماتے میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو، اس لیے کہ ایک رات بھی میں بغیر بیوی کے یعنی مجرد ہو کر گزارنا پسند نہیں کرتا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ خدا کے سامنے مجرد ہونے کی حالت میں، اکیلے ہونے کی حالت میں جاؤں۔ باؤ صحابہ کرام نکاح کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں نکاح کے بہت سے مقاصد بیان فرمائے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نکاح کو اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے بیان فرماتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہماری آیات میں سے، ہماری نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے اور تمہاری ازدواجی زندگی رکھی۔ نکاح کا راستہ قائم کیا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرے اور بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سکون حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے۔ پھر فرمایا ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور محبت پیدا کر دی۔ میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات اور اپنی نشانی بتائے، اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر نکاح کا ثبوت کیا ملے گا؟ اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آسمان اللہ کی آیات میں سے ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کیا کوئی آسمان بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو طاقت ہے؟ رات اللہ نے بنائی، دن اللہ نے بنائے۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دن میں رات نکالے اور رات میں سے دن نکال دے؟ یہ انقلاب اللہ تعالیٰ ہی لاتے ہیں، رات سے دن اور دن سے رات کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات وہ ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ازدواجی زندگی، نکاح والی زندگی، یہ رشتہ نکاح ہماری نشانی اور ہماری آیات میں سے ہے۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ انسانیت کا تعلق ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو ہمدردی ہوتی ہے اور جو تعلق ہوتا ہے، بظاہر وہ تعلق ہے، لیکن جب دونوں رشتہ ازدواج منسلک ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک دونوں کے دلوں کو ملاتے ہیں۔ پہلے دونوں بیگانے تھے، اب یگانگت آ گئی، دونوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ ایسا مربوط کرتے ہیں، ایسا اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ ایسا اتحاد دوسری جگہ بہت کم نظر آتا ہے، ایسی محبت دوسری جگہ بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق صرف 4 بول سے پیدا ہو گیا، نکاح کا ایجاب و قبول ہوا اور ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی کا سمندر ٹھاٹھے مارنا شروع کرتا ہے۔ نکاح ہوتے ہی اگر شوہر کو خبر ملے کہ بیوی کو تکلیف ہے تو اسے دکھ پہنچے گا، اگر نکاح کے پہلے خبر پہنچتی تو طبیعت پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ دنیا میں ہزاروں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، عورت کو اگر اطلاع ہو جائے کہ جس سے میرا نکاح ہوا ہے خدا نخواستہ وہ کسی تکلیف میں ہے، وہ پریشان، وہ تکلیف میں ہے، تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ اگر نکاح سے پہلے خبر پہنچتی تو ایسی پریشانی کبھی نہ ہوتی، اگر کوئی رشتہ داری اور پہچان نہ ہوتی تو اتنی پریشانی بھی نہ ہوتی۔ لیکن نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد جو انقلاب پیدا ہوا، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ انقلاب اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ نکاح سے صرف 2 دلوں میں محبت اور جوڑ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ 2 خاندانوں میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر کے خاندان کو بیوی کے خاندان والوں کی بیماری کی اطلاع ہو جائے تو شوہر کا خاندان بے چین ہو جاتا ہے، اس کو اپنا درد اور اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ تو 2 دلوں میں محبت اور 2 خاندانوں میں ملاپ، انقلاب کس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نکاح کو اپنی آیات و نشانی فرمایا۔ بہرحال نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سنت عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح کی برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اور میرے بھائیو، نکاح کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسکین 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 لیست لہ امرأہ، وہ انسان مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ قیل یا رسول اللہ وإن کان غنی من المال، پوچھا گیا اللہ کے نبی اگر وہ مالدار ہو تب بھی مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا وإن کان غنی من المال، غنی من المال، اگرچہ وہ مالدار ہو تب بھی مسکین ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا مسکینتن 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 من لا زوج لہا، وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ مالدار ہو؟ قیل یا رسول اللہ وَإِن كَانَ غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ، میرے نبی نے فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو تب بھی نکاح و شوہر کے بغیر وہ لڑکی مسکینہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے لیس شیء خیرا لامرأة من زوج او قبر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے شوہر کی گود نہ ہو تو پھر اس کے لیے قبر کی گود ہی بہتر ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اس سے اندازہ لگائے اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن آج ہمارا اسلامی معاشرہ بدل چکا ہے۔ اسلامی ممالک کا حال دیکھیے ہر جگہ پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، نکاح کی سنت دن بدن اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ نکاح کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں۔ کتنی بہترین ہدایات ہیں۔ منگنی کے بارے میں نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رواہ ترمذی، یہ ترمذی شریف جلد اول کی روایت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی کا منگنی کا نکاح کا پیغام آوے، پیغام نکاح دونوں طرف سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکے والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، اگر لڑکی والے نکاح کا پیغام دے دے تو اس کو عیب سمجھتے تو سامنے چل کر آئی ہے۔ یہ بہت برا طریقہ ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم علی کو بلا کر فرمایا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اگر عیب ہوتا تو میرے آقا سید المرسلین سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود حضرت علی سے فرماتے، لہذا اس کو ہرگز عیب نہ سمجھنا چاہیے۔ اگر لڑکی والے کسی لڑکے کو دیکھے لڑکا بڑا نیک ہے، شریف ہے، میری بچی کے لائق ہے، یا لڑکے والے دیکھے کہ لڑکی بڑی نیک ہے، شریف ہے، پاک دامن ہے، اور پھر لڑکے والے نکاح کا پیغام بھیجیں تو دونوں طرف سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی صورت میں عیب کی نہیں ہے۔ لیکن جب نکاح کا پیغام آئے تو کیا فرمایا اس کے اندر دو چیزیں دیکھو، دینہ و خلقہ، اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، کیریکٹر کیسا ہے۔ اگر بچہ دیندار ہے، بچی دیندار ہے اور اخلاق والی ہے تو فزوجوہ، نکاح کر دو۔ اور اگر اس کے اندر دینداری بھی ہے اور اخلاق بھی ہے لیکن اس بنیاد پر نکاح نہیں کیا کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، خود کا مکان نہیں ہے، وہ سوچتا ہے اگر اس کے پاس مال و دولت ہوتی، دو چار شاپ ہوتی، مکان ہوتا تو نکاح کرتے، یا یہ سوچا کہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں ہے یا لڑکا خوبصورت نہیں ہے یا خاندان اتنا اچھا نہیں ہے، میرا خاندان تو اونچے لیول کا ہے، اگر اس وجہ سے نکاح سے انکار کر دیا تو میرے نبی نے فرمایا کیا ہوگا، تکن فتنۃ و فساد عریض، تو زمین میں فساد اور فتنہ پھیل جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نکاح کرتا ہے تو انسان چار چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فظفر بذات الدین تربت یداک۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو چار چیزوں کو دیکھتا ہے، مال و دولت ہے یا نہیں، حسن و جمال کو، خوبصورت ہے یا نہیں، اس کے حسب نسب کو، خاندان کو، یا دیکھتا ہے دین کو، لڑکی یا لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین، دینداری پر ہاتھ مارو، دینداری کو دیکھو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنهن، فرما اگر کسی آدمی نے محض اس کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا تو شادی کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، حسن اور خوبصورتی نہیں رہتی، اور اگر مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا تو نکاح کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے کبھی کبھی کہ مال بھی نہیں رہتا، اور اگر شرافت اور ان کے خاندان کی وجہ سے نکاح کیا تو عزت ملتی نہیں بلکہ گڑتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دینداری کو دیکھو، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اگر دینداری دیکھے گے انشاءاللہ تو اللہ پاک انجام اچھا ہی کرے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حسن بصری گزرے ہیں، آپ تابعین میں سے ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں، چاروں سلسلے کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے ان سب کا سلسلہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ پر پہنچتا ہے۔ 120 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ان کے مرید نے آپ سے پوچھا حضرت میری بیٹی کے نکاح کا پیغام کئی جگہ سے آیا ہے، میں کس جگہ کی نکاح کا پیغام قبول کروں؟ حسن بصری نے جواب دیا بھائی جتنے پیغام آئے ہیں ان میں جو دیندار ہے اس کے پیغام کو قبول کر لے، اس لیے کہ اگر وہ دیندار ہیں اور اس کو تیری بیٹی پسند آئی تو نور علی نور اس کا قدردہ ہوگا، اس کی عزت کرے گا، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا اور اس نعمت پر اللہ کا شکر کرے گا۔ اگر نکاح کے بعد خدا نخواستہ آپ کی بیٹی اسے پسند نہ آئی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہاری بیٹی پر
ظلم نہ کرے گا۔ کتنی بہترین بات ہے، سونے سے لکھنے کی قابل بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینداری کی توفیق عطا فرماوے۔ سادگی کے ساتھ جو نکاح ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اور میرے بھائیو، اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح کے ہیں، ہم ان کے نکاح کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جو بستی کے گاؤں کے بڑے لوگ ہیں، بڑے حضرات ہیں، اللہ نے ان کو اثر دیا ہے، وجاہت دی ہے، بڑی عمر کے بھی ہیں اور گاؤں کے پٹیل قسم کے لوگ ہیں، ان کی بات کا وزن ہوتا ہے، وہ کوشش کرے تو کتنے لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح ہو جائے، بہت بڑی سنت ادا ہوگی، معاشرہ بھی پاک ہوگا، عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی، اور اس سے بہت سے فائدے اور بھلائیاں سامنے آئے گی۔ جو غریب ہیں بیچارے نکاح کا انتظام نہیں کر سکتے، ہم ان کا تعاون کریں۔ رسم و رواج نے ہمارے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، ہم ان رسومات کو اور رسمی لین دین کو بھی بند کرنے کی کوشش کریں، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں۔ لمبی چوڑی دعوت کا اور ہال، بڑے بڑے ہال جو روکے جاتے ہیں اس پر بینڈ لگاوے۔ بہرحال معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے لوگ جو بھی کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، ہم ان کا تعاون کریں۔ جو جتنی کوشش کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ نکاح ہو رہے ہیں، یہ جمعہ کے بیانات میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، ان باتوں پر ہم عمل کریں اور ہمارے معاشرے میں کوئی جوان لڑکا اور کوئی جوان لڑکی بغیر نکاح کے نہ رہے، اس کے ہم تمام کے تمام فکر کریں۔ نکاح بہت بڑی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آدمی کتنا ہی اللہ کے راستے میں چلا جائے اور کتنے بزرگوں کی صحبت میں چلا جائے، چند دن تو آدمی گناہوں سے پاک دامن رہ سکتا ہے، لیکن گناہوں سے پاک دامن رہنے کے لیے سب سے بڑا عمل نکاح کا ہے، نکاح کا ہے۔ اس نکاح کی برکت سے آدمی کی نظریں بھی پاک ہو جاتی ہے، آدمی کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جتنا ہو سکے یہ رسم و رواج نے ہمارے بچوں کو بوڑھے کر دیے، ہماری بچیاں بڑی عمر کی ہو گئی کہ ابھی تو ہمارا بیٹا ابھی تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، کیا تمہارا بیٹا سو رہا ہے، تمہارا بیٹا چل نہیں سکتا؟ میرے بھائیو، جواب بات میں ہے، پہلے بیٹے کا نکاح کراؤ، اللہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دے گا، سب کچھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو کیا 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 ہے، ایک حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمایا تم اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی بیوی سے پورا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، عبادت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کس طرح عبادت و صدقہ ہے؟ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرے اور اس پر اسے اجر ملے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر انسان غلط اور حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا اسے گناہ نہ ہوتا، جب اس نے حلال جگہ اپنی خواہش پوری کی تو اسے اجر ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ثابت ہوا نکاح عبادت بھی ہے، اس پر اجر ملتا ہے، اور عبادت بھی ایسی جو برسخہ برس تک جاری رہتی ہے، اور انسان جس حالت میں بھی ہو، سویا ہو یا جاگا ہو، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، خاموش ہو یا گفتگو کرتا ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت انسان کی عبادت جاری رہتی ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ جو عبادات ہے وہ وقتی عبادتیں ہیں، جب انسان وہ عبادت کرتا ہے تب تک وہ عبادت جاری رہتی ہے، جب فارغ ہو جاتا ہے تو عبادت موقوف ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے ہر وقت موجود رہتی ہے، بلکہ نکاح جنت میں بھی رہے گا، دنیا کی چیز انشاءاللہ جنت تک پہنچے گی۔ نکاح پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آدھے دین کی حفاظت کی سند عطا فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استقبل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب آدھے دین کی حفاظت کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی حفاظت کی فکر کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قبول فرماوے۔ اللہ تعالی جتنے بھی ہمارے معاشرے میں نکاح ہو رہے ہیں ساری نکاحوں میں اللہ تعالی سنتیں زندہ کرنے کی، ولیموں میں سنتیں زندہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرماوے۔ رسم و رواج سے اللہ پاک ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔